الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسم اعظم کی بہت برکتیں ہیں۔ اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کہا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ بسم اللہ زبان عارف یعنی عارف اللہ عز و جل کو پہچاننے والا سے ایسی ہے جیسے کلام خالق عز و جل سے کچھ یعنی ہو جا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے نیک اور جائز کاموں میں برکت داخل کرنے کے لیے ہمیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اگر آپ بات بات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانے کے آرزو مند ہیں تو دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرے سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں دعائیں کرنے والوں کے مسائل حل ہونے کے متعدد واقعات ملتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ایک اسلامی بھائی کا بیان اپنے انداز میں پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ میری ناک کی ہڈی ٹیڑھی تھی، آنکھوں اور سر کا درد بھی پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ میں نے نشتر میڈیکل اسپتال میں آپریشن کروانے کا ارادہ کیا تھا۔ اس سے قبل عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کے ساتھ پاک پتن شریف کے سنتوں بھرے سفر کی سعادت حاصل ہوئی۔ پہلے ہی سے سن رکھا تھا کہ مدنی قافلے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا میں نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں دعا کی، یا اللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی برکت سے میری ناک کی ہڈی درست فرما دے۔ مدنی قافلے سے واپسی کے چند روز بعد جو ناک کی ہڈی کو بغور دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ عاشقان رسول کے قرب میں رہ کر مدنی قافلے کے صدقے مانگی ہوئی دعا کی قبولیت کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی تھی، اور وہ یوں کہ میری ناک کی ٹیڑھی ہڈی بالکل درست ہو چکی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بے شک مسافروں کی دعا قبول ہے، اور پھر راہ خدا کا مسافر ہو اور مزید عاشقان رسول کے قرب میں دعا مانگی جائے وہ کیوں نہ قبول ہوگی۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الحنان احسن الوعاء صفحہ 57 پر دعا کی قبولیت کے آداب میں سے 23واں ادب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اولیاء و علماء کی مجالس یعنی کسی بھی ولی اور سنی عالم کی محفل میں یا ان کے قرب میں دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی۔ اس ادب کے حاشیے میں سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء و علماء کے بارے میں فرماتے ہیں، رب عز و جل صحیح حدیث قدسی میں فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، یعنی اولیاء کرام کی لمحہ بھر صحبت 100 سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے۔ ولی خواہ حیات ظاہری کے ساتھ متصف ہو یا مزار شریف میں تشریف فرما ہو، ان کا قرب قبولیت دعا کا سبب ہے۔ کروڑوں شافعیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی ہے 2 رکعت نماز ادا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر انوار پر جا کر دعا مانگتا ہوں، اللہ عز و جل میری حاجت پوری کر دیتا ہے۔
معلوم ہوا مزارات اولیاء رحمہم اللہ تعالی پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، التجائیں سنی جاتی ہیں اور مرادیں بر آتی ہیں۔ چنانچہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب 21 برس کے نوجوان تھے، اس وقت کا واقعہ خود ان کی زبانی ملاحظہ ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ 17ویں شریف ماہ فاخر ربیع الاخر 1293 سنہ ہجری میں فقیر کو 21واں سال تھا۔ اعلیٰ حضرت مصنف علام سیدنا الوالد قدس سرہ الماجد و حضرت محب الرسول جناب مولانا مولوی محمد عبد القادر صاحب بدایونی دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ رکاب حاضر بارگاہ بیکس پناہ حضور پرنور محبوب الہی نظام الحق والدین سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ ہوا۔ حجرہ مقدسہ کے چار طرف مجلس باطلہ لہو و سرود گرم تھی، شور و غوغا سے کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ دونوں حضرات عالیات اپنے قلوب مطمئنہ کے ساتھ حاضر مواجہہ اقدس ہو کر مشغول ہوئے۔ اس فقیر بے توقیر نے ہجوم شور و شر سے خاطر یعنی دل میں پریشانی پائی۔ دروازہ مطہرہ پر کھڑے ہو کر حضرت سلطان الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ اے مولا، غلام جس کے لیے حاضر ہوا یہ آوازیں اس میں خلل انداز ہیں۔ لفظ یہی تھے یا ان کے قریب، بہرحال مضمون معروضہ یہی تھا۔ یہ عرض کر کے بسم اللہ کہہ کر داہنا پاؤں دروازہ حجرہ طاہرہ میں رکھا۔ بعون رب قدیر عز و جل وہ سب آوازیں دفعتاً گم تھیں۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ لوگ خاموش ہو رہے۔ پیچھے پھر کر دیکھا تو وہی بازار گرم تھا، قدم کی رکھا تھا، باہر ہٹایا، پھر آوازوں کا وہی جوش پایا، پھر بسم اللہ کہہ کر داہنا پاؤں اندر رکھا، بحمد اللہ تعالی، پھر ویسے ہی کان ٹھنڈے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ یہ مولا عز و جل کا کرم اور حضرت سلطان الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت اور ان بندہ ناچیز پر رحمت و معونت ہے۔ شکر بجا لایا اور حاضر مواجہہ عالیہ ہو کر مشغول رہا۔ کوئی آواز نہ سنائی دی۔ جب باہر آیا پھر وہی حال تھا کہ خانقاہ اقدس کے باہر قیام گاہ تک پہنچنا دشوار ہوا۔ فقیر نے یہ اپنے اوپر گزری ہوئی گزارش کی کہ اول تو وہ نعمت الہی عز و جل تھی اور رب عز و جل فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب عز و جل کی نعمتوں کو لوگوں سے خوب بیان کر۔ مع ھذا، اس میں غلامان اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی کے لیے بشارت اور منکروں پر بلا و حسرت ہے۔ الہی عز و جل صدقہ اپنے محبوبوں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہمیں دنیا و آخرت و قبر و حشر میں اپنے محبوبوں علیہم الرضوان کے برکات بے پایا سے بہرہ مند فرما۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حکایت باعث خواجہ کی چوکھٹ دہلی شریف کی ہے۔ اس میں تاجدار دہلی حضرت سیدنا خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نمایاں کرامت ہے، جبکہ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی یہ کرامت ہی ہے کہ قبر انور والے کمرے میں قدم رکھتے تھے تو انہیں ڈھول باجوں کی آوازیں نہ سنائی دیتی تھیں۔ اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بالفرض اگر مزارات اولیاء پر جہلا غیر شرعی حرکات کر رہے ہوں اور ان کو روکنے کی قدرت نہ ہو، تب بھی اپنے آپ کو اہل اللہ رحمہم اللہ تعالی کے دروازوں کی حاضری سے محروم نہ کریں۔ ہاں، مگر یہ واجب ہے کہ ان خرافات کو دل سے برا جانیں اور ان میں شامل ہونے سے بچیں، بلکہ ان کی طرف دیکھنے سے بھی خود کو بچائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو کچھ بھی بیان ہوا اللہ تعالیٰ اسے ہمیں صحیح طریقے سے سننے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔